السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدیر۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کاش کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دے، ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف واپس کر دے۔ یعنی کافروں کی، اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی یہ خواہش ہے، اہل کتاب کی یہ چاہت ہے کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں۔ کیوں لوٹا دیں؟ حسدا من عند انفسہم، اپنی طرف سے حسد کرتے ہوئے، یعنی ان کی حسد کی یہ انتہا ہے کہ یہ اپنی طرف سے حسد کرتے ہوئے یہ اہل ایمان کو راہ حق سے، صراط مستقیم سے، دین حنیف سے کفر کی طرف لوٹانا چاہتے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، جبکہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، یعنی وہ پہچانتے ہیں حق کیا ہے، نبی کو پہچانتے ہیں، رسول کو پہچانتے ہیں، بالکل حق واضح ہو چکا ہے، یہ جانتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر کے بھی حسد میں بالکل اندھے ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فاعفوا واصفحوا، تم ان کو معاف کر دو، واصفحوا اور جانے دو، چھوڑ دو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ یعنی اہل کتاب کے متعلق آپ جانے دیجئے، چھوڑ دیجئے ان کی حالت پر، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی حسد کی انتہا کا تذکرہ کیا ہے کہ یہود کتنے بڑے حاسد ہیں، یہود کتنا اہل ایمان سے حسد رکھتے ہیں، اور ان کی خواہش اور ان کی چاہت یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کو واپس کفر کی طرف لائے۔ یعنی جیسے پہلے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، توحید پر نہیں تھے، پھر دوبارہ اسی شرک اور کفر پر واپس لانا چاہتے ہیں، اور یہ چیز محض حسد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ حسدا من عند انفسہم، اپنی طرف سے حسد کرتے ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا حسدا من عند انفسہم، اپنی طرف سے حسد کرتے ہوئے، مطلب یہ ان کی بد اخلاقی اور ان کی بری صفت کا ایک مظہر ہے کہ ان لوگوں نے یہ جو حسد کیا ہے یہ اپنی طرف سے، یہ ان کا خود کا اپنا عمل ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کی کتاب میں، تورات میں ایسا حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں سے حسد رکھو، اہل اسلام سے دشمنی رکھو، ایسا ان کی کتاب میں کہیں نہیں حکم دیا گیا ہے، بلکہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ بد اخلاقی جنم لی ہے۔ اور یہ جو حسد کر رہے ہیں اہل کتاب، جو حسد کر رہے ہیں اہل ایمان کو راہ راست سے، سیدھے راستے سے، دین حنیف سے واپس کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں، اس میں بھی ایک اس بات کی نشانی ہے کہ یہود بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسلام
صحیح مذہب ہے. کیونکہ حسد کس بنیاد پر ہے؟ حسد کیوں کرتا ہے آدمی؟ ان کا یہ حسد کرنا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اسلام صحیح مذہب ہے. کیونکہ آدمی حسد اسی بنیاد پر کرتا ہے کہ وہ جان رہا ہے کہ وہ سچائی پر ہے، وہ حقانیت پر ہے، وہ صحیح دین پر ہے، اس کے پاس صحیح کوالٹی ہے، تب جا کر کے آدمی حسد کر رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو واضح کر دیا کہ یہ حسد جو کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ جہالت میں کر رہے ہیں. من بعد ما تبین لهم الحق، حق کے واضح ہو جانے کے بعد حق معلوم ہو چکا ہے، لیکن وہ مومنوں کی آپسی محبت کو مٹا کر کے کفر کی طرف، جاہلیت کی طرف لانا چاہتے ہیں. اور وہ جان چکے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور آپ کا پیغام اور آپ کا دین اور آپ کی توحید اور آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی دعوت اور آپ کا پیغام سب برحق ہے. تو یہودیوں کو اسلام اور نبی سے جو حسد اور دشمنی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی مذموم کوشش کر رہے تھے. اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو یہ تعلیم دی، مسلمانوں کو یہ سمجھایا، فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، انہیں چھوڑ دو، معاف کر دو، جانے دو ان کو، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. اللہ کا وعدہ آیا، یہ لوگ سب کے سب تباہ ہو گئے. تین بڑے قبیلے تھے مدینہ کے اندر، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، سب کا صفایا ہو گئے مدینہ سے. سب کو جلاوت میں ہونا پڑا، سب ذلیل ہوئے، عذاب کے شکار ہوئے، ہلاک و برباد ہوئے، مارے گئے، کاٹے گئے، بدنام ہوئے، ذلت و رسوائی ان کی مقدر بنی. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا جانے دو، معاف کر دو، چھوڑ دو. دیکھیے اسلام کی تعلیم کتنی واضح ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کی شرارت پر عذاب دیتے اور ان کو انصاف کے ساتھ جو شرعی قانون ہوتا تھا اس کے مطابق ان کو فیصلہ سناتے. لیکن اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ چھوڑ دو، جانے دو، معاف کر دو. یعنی ان پر قانونی کارروائی زیادہ نہیں کی گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا معاف کر دو، جانے دو. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اسلام دین امن پسند ہے. اسلام امن پسند مذہب ہے، تلوار کی زور سے اسلام نہیں پھیلا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے، جتنا چاہے، آن کی آن میں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ جب وہ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے. اس میں ایک اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑی تسلی کا سامان ہے کہ اگر کہیں ظلم ہو، کہیں آدمی مظلوم ہو، اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ آن کی آن میں مدد کر سکتا ہے اور ظالم کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے، آن کی آن میں کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله.